الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ الغاشیہ، مکی ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنے کا معمول تھا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیامت کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتیں اور اپنی قدرت کا کچھ نظارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دکھایا ہے، یعنی بیان کیا. دیکھیے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس چھپی ہوئی بات میں سے کوئی خبر آئی ہے؟ یعنی قیامت کا تعلق قیامت کے بارے میں. غاشیہ قیامت ایک نام ہے، جیسے قیامت کے بہت سارے نام ہیں تو اسی طریقے سے قیامت ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی. یعنی جب قیامت آتی ہے تو ہر ایک کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اس وجہ سے اسے بولتے ہیں چھپانے والی ہے. انسان ہے، سب دنیا ہے، جو کائنات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اوپر ہے نا قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو سب کے سب ہے نا پورے اس کے اندر آ جائیں گے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ غاشیہ، کیا اس کے تعلق سے کوئی بات تیرے تک آ کر پہنچی ہے؟ فرمایا کہ وہ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن بعض کے چہرے ذلت میں چھپے، بعض کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یعنی ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، اگرچہ کہ دنیا میں انہوں نے عمل کیا ہوگا، ناصبہ لیکن تھکن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے دوسرے مذہب والے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے کہ کتنا گہرا محنت کرتے اپنے آپ کو ہے نا بڑا بننے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولی جیسا بتانے کے لیے، سادھو جیسا بتانے کے لیے ہے نا دن رات ہے نا محنت کرتے ہیں، لیکن یہ محنت ان کی کچھ کام نہیں آئے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سفر ہوا، وہاں جو ہے ایک راہب یعنی نصرانی پادری بڑا آدمی ہے، انہیں ہے نا عبادت کرنے کو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھنے کے بعد ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کسی نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ یہ تو ہے نا راہب ہے، دوسرے مذہب والا ہے، اسے دیکھ کر آپ ہے نا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، یہ اگرچہ کہ محنت اٹھا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، بہت ساری قربانی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آدمی جہنم میں جائے گا. اس کے باوجود بھی یہ آدمی جہنم میں جائے گا. اس وجہ سے مجھے ہے نا رونا آ رہا ہے. یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی یہ آدمی ہے نا جنت میں نہیں جاتا ہے، جہنم میں جا رہا ہے. اس وجہ سے مجھے ہے نا اس کے اوپر ترس آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے ایمان والوں کو چھوڑ کر جتنے بھی مذہب والے ہیں، اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ ہے نا عبادتیں اگرچہ کہ کر رہے، مشقت اٹھا رہے، محنت اٹھا رہے، بہت ساری ہے نا قربانیاں دے رہے، لیکن یہ قربانی ان کو جہنم سے بچانے والی نہیں ہے. اسی کو فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ لوگ اگرچہ کہ عمل بھی کیے ہوں گے، مشقت اور محنت بھی کیے ہوں گے، خستہ حال بھی ہوں گے، اس کے باوجود یہ لوگ جہنم سے نہیں بچ پائیں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، پھر کیا ہوگا ان کا ٹھکانہ؟ فرمایا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں نہ ڈالا جائے گا. تسقیٰ من عین آنیہ، اور ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا.
یعنی گرم گرم پانی، چشمہ رہے گا ندی کے جیسا ہے نا، ندی رہے گی اور اس میں ہے نا پورا کا پورا پانی ہے نا گرم گرم پانی رہتا، یہ پانی ان کو پلائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور فرمائے کہ ان جہنمیوں کو جہنم میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملے گی مگر یہ خوراک، اور وہ کیسی خوراک ہوگی؟ فرمائے کہ اٹکنے والا خوراک، یعنی کانٹے اٹکنے والا، اسے کھائے بولے تو ہے نا اندر جا کے نا اٹک جاتا ہو، ویسی خوراک ویسی کھانے کی چیز ہم ان کو دیں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا؟ نہ ان کا جسم ہے نا بڑھے گا اور نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ جسم بھی بڑھتا نہیں، یعنی ہے نا موٹے بھی نہیں ہوں گے، جیسے عام طور پر کھانا کھانے کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ذرا ہے نا موٹا ہوتا ہے، نہیں اچھا ہے نا موٹا تازہ ہے نا رہتا، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ اسے کھانے کی وجہ سے نہ جسم بڑھے گا نہ بھوک مٹے گی، کیا بھی نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، یہاں تک جو تذکرہ ہوا وہ جہنمیوں کا تذکرہ تھا، اب ہے نا نعمتوں والوں کا تذکرہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بعض کے چہرے ایک دم خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اور اپنے کیے ہوئے کام پر، اپنے کیے ہوئے اعمال پر راضی بھی ہوں گے، یعنی میں نماز پڑھا اللہ کا شکر ہوا، میں نے روزے رکھے اللہ تیرا شکر ہے، یعنی یہ کام کر لیا وہاں نا راضی خوش ہوگا، میں یہ کام کر لیا، میں یہ کام کر لیا، چلو بھائی میں نے یہ کر لیا، دین کا کام کر لیا، میں اللہ کو راضی کر لیا، تو اپنے کیے ہوئے کام پر یہ جنتی خوش بھی ہوگا، راضی بھی ہوگا۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، اور فرمایا کہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، یعنی اونچے اونچے درجے میں ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس جنت میں بیکار کی باتیں، بے خدا کی باتیں ہیں نا ان کو سنائی نہیں دے گی، یعنی سننے کو نہیں ملے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت ہے نا وہاں بیکار کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تعریف ہی تعریف ہوگی اور ہے نا اچھی اچھی باتیں ہوں گی۔ بعض مرتبہ ہے نا آدمی پرانی باتیں، بیکار کی باتیں بولے تو کیا ہوتا سننے میں ایک دم ہے نا بور مارتا، کیا پرانے باتیں بول لے کو ہے نا کہتے نہیں، تو اسی طرح جنت میں نا ایسے بھی نہیں رہتے، بیکار کی باتیں ادھر کی ادھر کی، وہاں اگر ہوگی تو تعریف ہی تعریف ہوگی، اچھی باتیں ہوں گی، بس اس کا تذکرہ ہوگا، اس کے علاوہ ہے نا کوئی کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اور اس جنت میں بہنے والے ہے نا ندیاں ہوں گی۔ فیہا سرور مرفوعہ، اور فرمایا اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنتی جو ہے اونچے اونچے تختوں پر آرام سے نا بیٹھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ موضوعہ، اور فرمایا کہ آب خورے اپنی اپنی جگہ میں ہوں گے، یعنی پینے کی چیز، جسے گلاس ہے جگ ہے اس سے ہے نا پیتے ہیں، استعمال کرنے والی چیز ہے، یہ استعمال کرنے والی چیزیں سے بھی کیا ہوگی، کون سی جگہ کہاں ہے کہ وہاں ہے نا برابر اس چیز کو ہے نا وہاں رکھے ہوں گے، یعنی پانی پینا ہے اب پینے کا پانی ہے یہاں ہے، اب گلاس ہے نا وہاں نہیں ہے، اب جنت کام میں گلاس وہاں ہے یہاں ہے، اب جیسے ادھر گئے ادھر گئے پھرے، یہ تکلیف اٹھانا نہیں ہوگا جنت میں، نا یہ تکلیف نہیں رہے گی، اللہ پاک پینا یہاں پانی ہے، پانی کی جگہ میں ہے نا پینے کے گلاسیں ہوں گے، کھانا ہے تو کھانے کی جگہ میں نا کھانے کے برتنیں ہوں گے، سونا ہے سونے کی جگہ میں نا سونے کی چیزیں رہیں گی، تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ رہے گی، اسی لیے فرماتے ہیں ہر چیز کو ہے نا اپنی جگہ میں رکھیں گے تو دوسروں کو ہے نا تکلیف نہیں ہوتی، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ میں ہے نا رکھنے کی عادت بنا لینا۔ تو اکواب موضوعہ، فرمایا کہ آپ خورے یعنی پینے کی ہے نا گلاس وغیرہ وہ سب اپنی اپنی جگہ ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور فرمایا لمبے لمبے قطار بھی ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گے، نیچے جو بیٹھنے کی جگہ رہتی ہیں اچھے بہترین بستر قالین جو اللہ پاک ان جنتیوں کے واسطے نا بچھا کر رکھا ہوگا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، جنتیوں کا ہے نا تذکرہ ہو گیا۔ اب ذرا اللہ پاک اپنی قدرت کو ہے نا بتا رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اون کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، اون کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اون کا تذکرہ کیوں کریا؟ وہ اس وجہ سے کیا کہ ہمارے نبی عربی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے، مدینے میں تھے، اور مکے اور مدینے میں سب سے زیادہ جو جانور ہے وہ ہے نا اونٹیں ہیں، اونٹ ہے، اون کے علاوہ کوئی اور جانور ہے نا مکے میں تم کو نہیں ملتا، بکریاں ملیں گی بس، وہاں ہے نا یہ گھوڑے اور اسی طریقے سے یہ ہاتھی وغیرہ ہے نا وہاں نہیں، زیادہ نہیں، زیادہ جو ہے وہ ہے نا وہاں اونٹ ہے،
کہیں کو ریگستان پورا ہے نا وہ علاقہ ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اللہ نے ایک عجیب خلقت ہے نا بنایا. پورے جانوروں میں سب سے الگ ہے نا ایک جانور، اس کی عادتیں، اس کے کام سبھی ہے نا اللہ نے کچھ خصوصیات ان کو ہے نا دیا ہے. ان کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ ہے نا بوجھ بھی اونٹ اٹھاتا ہے اور دیر تک ہے نا چلتے رہتا ہے. اونٹ ہے نا تھکتا بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت یہ بھی دیا ہے، ان کے پیٹ میں ہے نا اللہ نے ایک پانی کی ہے نا ٹینکی بنا دیا ہے. پانی کی ہے نا ٹینکی بنایا. اونٹ ہے نا ایک جگہ اگر یہ ہے پانی ملا، وہ پانی کو ہے نا جتنا اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا پورا ہے نا پی کو وہ پانی ہے نا اپنے اندر اسٹاک کر لیتا ہے. وہ پانی ہے نا اپنے اندر اسٹاک کر لیتا ہے. اگر ایک ہفتہ 10 دن تک بھی ہے نا اگر پانی نہیں ملا بولے تو اسے ہے نا کیا بھی نقصان نہیں ہوتا. اندر جو اسٹاک پانی ہے اسے نکال کر ہے نا وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. یہ صلاحیت اللہ نے اونٹ کو دیا ہے. اور اسی طرح سے اونٹ ہے نا ایک دم اونچا بھی ہے، لیکن آدمی ہے نا اگر اس کے اوپر چڑھنا ہے تو اونٹ ہے نا نیچے بیٹھ جاتا ہے. اتنا ہے بوجھ بھی زیادہ اٹھاتا ہے، زیادہ دیر چلتا بھی ہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. لیکن جیسے یہ صفات ہے اسی طریقے سے ایک صفت اللہ نے اسے ہے نا ایک عاجزی پن بھی ہے نا دیا ہے. عاجزی پن بھی ہے نا دیا. چھوٹا بچہ بولتے ہوئے ہے نا اس کے رسے پکڑو کھینچا بولے تو انہیں ہے نا بیٹھ جاتا ہے. انہیں میرا مالک انہیں ہے نا مجھے بٹھانا چاہتا ہے، میرے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے. اس وجہ سے ہے نا وہ جانور ہے نا نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر دیا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ جو جانور پالتے ہیں ان کے اندر ہے نا وہ صفت آ جاتی ہے. ان کے اندر وہ صفت ہے نا آ جاتی ہے. اگر بکریاں پالتے ہیں تو فرمایا کہ پالنے والوں پر ہے نا بکریوں کی صفت آ جاتی ہے، یعنی بکریوں کی ہے نا عادت آ جاتی ہے. اگر کون سے بھی گھوڑے پالتے ہیں تو ان کی عادت بھی ہے نا گھوڑے جیسا ہے نا ہو جاتی ہے. اگر کون سے بھی اونٹ کو پالتے ہیں تو اونٹ کی عادتیں ہے نا ان پالنے والوں کے اوپر بھی ہے نا آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے نا بکریاں پالتا، بکری کی عادت کیا؟ عاجزی، چھوٹا پن. تو ایسے ہی پالنے والوں کے پاس بھی نا یہ عاجزی رہتی، ان کی سارے رہتی، یعنی چھوٹا پن رہتا. گھوڑے اب یہ کیا ذرا ہے نا بڑا جانور، تو یہ پالنے والے رہتے ہیں ان کے اندر ذرا تکبر آتا، میرا جیسے گھوڑے کو ہے نا اپنے اوپر فخر رہتا ہے کہ ویسا یہ پالنے والے کے اوپر بھی ہے نا اس کی عادت ان کو بھی آتی. اب انہوں بھی ہے نا فخر کر دے، یہ اونٹ ہے ایک دم ہے نا بڑا جانور ہے، تو یہ پالنے والے ہیں تو ان کے اوپر ان کے پاس بھی ہے نا ایک بڑپن آتا ہے، بڑاپن آتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی جو جانور پالتا ہے اس کے صفات اس کے زندگی میں اس میں ہے نا منتقل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اونٹ کا تذکرہ فرمایا، چونکہ اونٹ کا اب اگر اللہ چاہتا تو یہاں ہاتھی کا بھی ہے نا تذکرہ کرتا. ہاتھی کو تمہیں دیکھے کیا ہمیں کیسا بنا ہے. اب عرب والے ہاتھی کو دیکھے سے اب نہ بولیں گے اے محمد تو کیا کہ 90 جانور لے کے آیا ہے نا، آج تک میں ہاتھی کو دیکھے سے نہیں. یہاں دیکھے تو قرآن میں نا ہاتھی کا تذکرہ ہے. ہاتھی کا تو کیا پوچھتے نہیں، نئی سو چیز اگر بیان کرے بولے تو وہ ہوتا سوچنا وہ کامن ہو. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور عرب میں نا اونٹ زیادہ تھے. اس وجہ سے اللہ جو مثال دے رہا ہے وہ اونٹ ہی کی نا مثال دے رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اونٹ کو دیکھے اور اس آیت کو دیکھے تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھ جائے اور ایمان قبول کر لے. اس لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کو کہ ہم نے کس طریقے سے پیدا کیا. وہ الى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو اونچا کیا ہے یعنی بلند کیا. وہ الى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے گاڑ رکھا ہے. وہ الى الارض كيف سطحت، اور کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بچھا رکھا ہے. 4 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اون کا تذکرہ ہوا، آسمان کا تذکرہ ہوا، پہاڑ کا تذکرہ ہوا، زمین کا تذکرہ ہوا. 4 کا نا تذکرہ ہوا. یہ 4 بھی کیا ہے؟ قدرت اللہ، یعنی اللہ کی قدرت ہے. اب دیکھو اگر اللہ یہاں نا پہلے اون کر کو بولا، آسمان کر کو کہیں کو بولا نہیں، آسمان کو دیکھتے نہیں کیا، زمین کو دیکھتے نہیں کیا، اسے دیکھتے نہیں کیا، اب پہاڑ کو دیکھتے نہیں کیا، ایسا کر کو بولنا تھا نا. لیکن پہلے اللہ کیا کرا؟ اونٹ کو بولا. کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ دیکھو اونٹ ہے نا ہمارے سامنے رہتا ہے. اونٹ دوری کے اعتبار سے نا سامنے. اگر کوئی بھی مثال دینا چاہے تو کون سی مثال دیتا؟ سامنے کون سا ہے کہ وہ دیتا، اسے دیکھ پائے کیسا ہے دیکھ پاؤ. اب آسمان دکھتا کیا کہ دکھتا ہے، لیکن کہاں ہے؟ وہ دور ہے.
آسمان ہزاروں کلومیٹر ہے نا دور ہے وہ، تو اس وجہ سے جو چیز قریب ہے کہ اللہ سب سے پہلے اسے بیان کرے، اسے ہے نا بیان کرے۔ اور اسی طریقے سے عرب میں ہے نا یہ چار چیزیں ہے نا بالکل ہے نا کامن کے جیسا ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ اونٹ نظر آتا ہے، اگر باہر نکلا تو کھڑے تو ہے نا آسمان دکھتا ہے، نیچے دیکھے تو زمین دکھتا ہے، ادھر سائڈ میں دیکھے تو ہے نا پہاڑ دکھتا ہے۔ اللہ نے عرب کی زمین کو ہے نا ویسے بنایا۔ ادھر ہے نا کھیتی باڑی سبھی کیا بھی نہیں عرب میں، یا تو نیچے اگر دیکھے بولے تو تم نہ کو کیا دکھے گا، زمین دکھے گی، اس وجہ سے زمین کا تذکرہ کرا۔ اگر سائڈ میں دیکھے تو پہاڑ دکھیں گے، اس وجہ سے نا پہاڑ کا تذکرہ کرا۔ اگر اوپر دیکھے تو آسمان دکھے گا، اس وجہ سے آسمان کا تذکرہ کرا۔ اور اگر درمیان میں دیکھیں گے تو کون دکھیں گے، اونٹ دکھیں گے، جانور دکھیں گے، اس وجہ سے اللہ نے اسے بیان کیا ہے۔ تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کو کیسے بچھایا۔ فذکر، لہٰذا اے محمد آپ نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر، آپ ہے نا نصیحت کرنے ہی کے لیے بس۔ لست علیہم بمسیطر، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صاف اللہ نے بول دیا، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ یہ سمجھائے، اون کی مثال دیے، آسمان کی مثال دیے، زمین کی مثال دیے، پہاڑوں کی مثال دیے، دیکھو اللہ کی قدرت کو دیکھو، ہے نا میں نبی بن کر آیا، اتنا ہے نا تمہیں سمجھاؤ، تمہارا کام سمجھانا ہے۔ اگر وہ لوگ تمہارے سمجھانے کے بعد نہیں سمجھے، ایمان نہیں لائے، تمہارے اوپر کیا بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، جو لوگ آپ سے نا یہ اعراض کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی بات کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا عذاب ہے، یعنی نہیں ماننے والوں کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا عذاب ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان سب لوگوں کو ہماری ہی طرف آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، جب یہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کا حساب لیں۔ اب پورا ان کا حساب کرنا ہے، ان کی جو زندگی تھی، زندگی میں انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی، نبی کو کیا ستایا، ان کی زندگی کیسے گزری، اس سب کا نا حساب و کتاب ہمیں لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو صرف اللہ نے فرمایا نہیں ماننے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الینا ایابہم، اور یہ لوگ سب کے سب ہماری ہی طرف آنے والے ہیں۔ ثم ان علینا حسابہم، اور جب ہمارے پاس آ جائیں گے تب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا حساب لیں گے۔ یہاں تک ہے نا یہ سورہ ہویا۔ اب اس کے بعد سے نا سورۃ الفجر ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔